ہارون آباد سے بھائی محمد امتیاز صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ سفر کے جو احکام مرتب ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے تھے کہ اس زمانہ میں سفر پیدل ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے 100 کلومیٹر سفر پر بھی 3 سے 4 دن لگ جاتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب تو 100 کلومیٹر سفر 1 گھنٹے میں طے کرنا کوئی مشکل نہیں۔ تو کیا اب بھی ہم قصر نماز ہی کریں گے؟ حالانکہ اب تو ہمیں مشقت نہیں ہوتی۔ وضاحت فرما دیں۔ محمد امتیاز۔ جی میرے محترم بھائی، جو احکام مرتب ہو چکے ہیں یہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ جو یہ مسافت 48 میل جس کی ایک تحدید کی گئی ہے، ایک متعین کیا گیا 48 میل جس کے 77 کلومیٹر بنتے ہیں، تو یہ اس زمانے کے پیدل سفر کے اعتبار سے یہ مطلب 3 منزل کا جو سفر ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں بھی لوگ اونٹ اور گھوڑے پہ بھی سفر کرتے تھے۔ یقیناً جو اگر پیدل 3 دن تک جہاں تک بندہ پہنچتا ہے تو گھوڑے میں تو 1 دن میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے باوجود جو اس زمانہ میں جو گھوڑے پر سفر کر کے بھی جاتا تھا پیدل 3 دن کے سفر کے اعتبار سے، اس پر بھی حالانکہ وہ 1 دن میں پہنچ جاتا تھا، پھر بھی وہ قصر نماز کرتا تھا۔ اس لیے آج کے ترقی والے دور میں اگر کوئی 1 گھنٹے میں بھی سفر طے کر لے، بلکہ چند منٹوں میں سفر طے کر لے، کوئی ہوائی جہاز پر بیٹھ کر دور دراز کے علاقے میں چلا جائے، چند منٹوں میں پہنچ سکتا ہے، لیکن احکام وہی ہوں گے جو پہلے مرتب ہو چکے ہیں۔ لہٰذا جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز کا حکم فرمایا، اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ اب جانے والا گھوڑے پہ جا رہا ہے یا جہاز پہ جا رہا ہے، کس چیز پر جا رہا ہے۔ وہ جو متعین ہوا ہے وہ پیدل 3 دن کے سفر کے اعتبار کیا گیا ہے، لہذا جانے والا جس چیز پر مرضی جائے۔ لہذا آج کل کے جدید دور میں بھی جو جس چیز پر بھی سفر کرے گا، وہ اگر 77 کلومیٹر سفر طے کرتا ہے تو اس پر شریعت کی طرف سے تمام مسافرانہ احکام لاگو ہوں گے۔